بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں کتنی اولاد ہوئی؟ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 120 مرتبہ حاملہ ہوئیں اور جڑواں 240 بچے پیدا ہوئے. سب سے بڑا لڑکا قابیل اور لڑکی کلیمہ تھی، اور سب سے آخری لڑکا عبد المغیث اور لڑکی امۃ المغیث تھی. یہ بچے زمین میں دور دراز پھیل گئے اور تعداد میں بڑھتے چلے گئے. حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بچوں حابیل قابیل کو شادی کے لیے کیا حکم دیا؟ حضرت آدم نے حکم دیا کہ قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے کر دی جائے، لیکن یہ فیصلہ اس کو پسند نہ آیا اور اس نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کی اپنی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا. قابیل کا شادی سے انکار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کس چیز کا حکم دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا. حابیل بکریاں چراتا تھا، اس نے موٹا تازہ بکرا ذبح کیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے بیکار فصل کا گٹھا بطور قربانی پیش کیا. اس دوران آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا. قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہ گئی، جس سے وہ سخت ناراض ہوا اور کہا، میں تم کو قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکو. قابیل سے قتل کی دھمکی سن کر حابیل نے کیا کہا اور قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ حابیل نے کہا، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ میری جانب اس لیے بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب نہیں بڑھاؤں گا. میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. ایک دن قابیل نے دیکھا کہ اس کا بھائی سو رہا ہے اور وہ اکیلا ہے. اس نے اس کے سر پر پتھر مار کر اس کو قتل کر دیا. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اس کی تدفین کیسے کی؟ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسے سال بھر پیٹھ پر اٹھائے پھرتا رہا. پھر اللہ عز و جل نے 2 کوے بھیجے جو اس کے سامنے لڑے. ایک نے دوسرے کو مار دیا اور پھر زمین کھود کر اس کو دفنا دیا. یہ منظر قابیل نے دیکھا تو کہنے لگا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا. اللہ تعالیٰ نے کووں کو قابیل کو تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں حابیل قابیل میں سے کس کی قربانی قبول ہونے کے لیے دعا کی؟ حضرت آدم چاہتے تھے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو جائے اور انہوں نے حابیل کے حق میں ہی دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنے کے متعلق کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان اگر دوسرے کو قتل کرنا چاہے تو دوسرے کو پہل کرنے سے بچنا چاہیے، اور اگر 2 مسلمان تلوار سونت کر آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ وہ دونوں
اپنے بھائی کے قتل کے در پے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 29 میں حابیل نے قابیل سے کیا کہا؟ حابیل نے کہا، میں چاہوں گا کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے سر پر رہے، تو جہنمی ہو اور بے انصافوں کا یہی سزا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تیرے قتل کا ارادہ ملتوی کر رہا ہوں، اگرچہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ جب کوئی شخص ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا سارا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے ذمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قتل کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے ڈالی ہے۔ قابیل کو اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ قابیل کو جلد ہی اپنے بھائی کے قتل کی سزا مل گئی۔ جس دن اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی اور سورج کا رخ جس سمت ہوتا اس کا چہرہ بھی اسی سمت ہو جاتا تھا۔ اسے والدین کی نافرمانی اور بھائی سے حسد کی سزا ملی۔